دل کے ارما آنسوؤں میں بہ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم ایچ آر ٹی وی۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹرمپ اس وقت دوبارہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے فاتحانہ تقریر میں اس بات کا عزم کیا ہے کہ جتنی بھی جنگیں اس وقت چل رہی ہے ان کو روکنا میرا عزم ہے اور دوبارہ کوئی نئی جنگ اس وقت مسلط نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے جو الیکشن ہے ان میں جو چیزیں مماثلت رکھتی ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پاکستان کے الیکشن میں ہوئی تھے وہ امریکہ کے الیکشن میں نہیں ہوئے وہ بھی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ٹرمپ کو روکنے کے لیے پوری آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان لوگوں نے کوشش کی تھی، لیکن ٹرمپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ اپنے اصول پہ قائم ہیں، آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، اور ٹرمپ نے یہ آج تاریخ میں لکھوا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ نے وہاں پہ تقریر کی وہاں پہ اس نے مسلمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ ایک بہت بڑی اوورسیز کی جو تعداد ہے اس نے ٹرمپ کو وہاں پہ سپورٹ کیا اور ٹرمپ کو وہاں پہ جتوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے الیکشن میں پوری کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے ٹرمپ کو آنے نہ دی جائے، ٹرمپ کو فتح نہ حاصل کرنی دی جائے، کیونکہ وہاں کے بھی بڑے جو ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے یہ چلتی رہے اور ان کی حکومت چلتی رہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی شروع سے شہباز شریف صاحب یا ان کی کابینہ کے جتنے بھی لوگ ہیں پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے دوبارہ سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب بھی آپ کسی حق بات کے لیے کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کو ٹرمپ نے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کا جو ایک روپ تھا وہاں پہ یا جو وہاں پہ میڈیا ہم کہتے ہیں کہ میڈیا حکومتیں گراتے ہیں حکومتیں بناتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے اس میڈیا کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا اور ٹرمپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے لیے میڈیا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے ملک کے عوام کھڑے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہاں پہ لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی، لوگوں سے پریس کانفرنس کروائے جا رہے تھے، لیکن یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ امریکہ کے الیکشن میں نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بھی پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور 8 فروری کو ایک کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے پاکستانی عوام باہر نہ نکلے، لیکن پاکستانی عوام بہت بڑی تعداد میں نکلی اور ایک سرپرائز دیا، لیکن پھر یہاں پہ انتظامیہ یا جو بڑے ہیں یا جو نظام ہے ان کی ملی بھگت سے 9 فروری کو جب الیکشن آیا تو جو 20 سیٹوں والی کو جو ایک جماعت تھی ان کو وفاق میں حکومت دی گئی، اور عمران خان صاحب جس نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی وہ آج بھی اس وقت بھی جیل میں ہے اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزاد ملک میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوریت پسند ملک میں اور ایک غلام ملک میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ایک ایسی حکومت بنائی گئی جن کے ساتھ اخلاقی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل کمزور حکومت ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان کی موجودگی کا کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت نظام کھڑا ہے۔ لیکن یہ چیز ہم نے امریکہ کے الیکشن میں نہیں دیکھا، کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے ٹرمپ کو روکا جائے، لیکن اس کے باوجود جب امریکہ کے عوام نے عزم کیا کہ ٹرمپ کو کامیاب کرانا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے ادارے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی عوام کے سامنے نہ ٹک سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ نے اس الیکشن میں پاکستانیوں کو، عمران خان کو کیش کیا تھا اور ایک ٹھیک ٹھاک تعداد میں ووٹ عمران خان صاحب کے نام پہ لیا تھا، اور اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر تو میں صدر منتخب ہوا تو جتنی بھی جو اس وقت قانون کی حکمرانی کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، میری یہ کوشش ہوگی کہ جو اس وقت حالات ہے وہ نارمل ہوں گے اور دوبارہ سے وہی حالات آئیں گے جو ایک جمہوری ملک میں ہونے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔